عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ تو ہم لوگ پڑھیں گے ڈرامہ نگاری۔ عزیز طلباء، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈرامہ کی تعریف، ڈرامہ کے اجزائے ترکیبی، ڈرامہ کی اقسام پڑھیں گے، اور اگلے لیکچر میں دوسرا جو لیکچر ملے گا آپ کو ڈرامہ کے حوالے سے، اس میں ڈرامہ نگاری کا آغاز و ارتقا پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ آخر تک بنے رہیں، پورا لیکچر سنیے، اور آخر پر جو سمجھ میں نہیں آئے گا وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ ڈرامہ نگاری۔ ڈرامہ کی سب سے پہلے تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ ڈرامہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ تعریف سے مراد ہے انٹروڈکشن۔ اور یاد رکھیں، امتحان میں جب بھی آپ لکھیں، کوئی بھی نوٹ لکھیں، اس کے ہیڈنگ پوائنٹس اس طرح ضرور دے کر ان کو انڈر لائن کیجئے، اور آپ لوگ ان میں سٹار وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ امتحان میں جو ایگزامینر ہے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور جو بھی آپ کو خاص بات ہو اس کو آپ لکھ کے انڈر لائن ضرور کریں، اور انورٹڈ کاما میں بھی رکھیں۔ یہ ہائی لائٹس ہوتے ہیں۔ اگر ایگزامینر آپ کا پورا سوال نہیں پڑھتے، پورا جواب نہیں پڑھتے، تو جو ہائی لائٹ چیزیں ہوتی ہیں، انڈر لائن ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بچے نے کس حد تک بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور آپ کی جو خاص باتیں ہوں گی وہ انڈر لائن ہوں گی، وہ سمجھ جائیں گے کہ بچہ کتنا علم رکھتا ہے، کتنی جانکاری ہے اس کو۔ اس لیے ضرور کوشش کیا کریں کہ جو بھی خاص بات ہو اس کو انڈر لائن کر لیا کریں۔ تو انڈر لائن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خط کشید، یعنی خط کشیدہ الفاظ ہوتے ہیں جو انڈر لائن ہوتے ہیں۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ ڈرامہ جو ہے وہ یونانی زبان کے لفظ، یونان کی جو زبان ہے ڈراؤ سے نکلا ہے، مشتق ہو گیا، لیا گیا ہے، جس کے معنی ہیں عمل یا ایکشن۔ تو ڈرامہ آپ سیریل دیکھتے ہیں، ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، ٹی وی پر چلتے ہیں بہت سارے ڈرامہ، ہر کوئی دیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو اصل میں وہاں کیا ہوتا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں ایکٹنگ کی جاتی ہے، ناٹک کیا جاتا ہے۔ تو وہی ڈرامہ جو ہے ڈراؤ سے نکلا ہے، اور جس کے معنی کیا ہیں؟ عمل کرنا، یعنی حرکت کرنا، ایکشن کرنا، موومنٹ وغیرہ ہوتی ہے اس میں۔ آپ دیکھتے ہیں کردار جو ہیں وہ پوری طرح سے نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو اصل زندگی میں ہو رہا ہوتا ہے اسی کی نقل کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلی بات، ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے، اور جس کے معنی کیا ہیں؟ عمل یا ایکشن۔ یہ آپ سے آبجیکٹیو میں پوچھا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، یہاں آپ عمل اور ایکشن کو بھی انڈر لائن کر سکتے ہیں، خوبصورت بنانے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ ہر زبان اور ہر ملک کی تعریف کے مطابق ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے۔ یعنی ہر ایک ملک میں، ہر ایک زبان میں جو ڈرامہ کی تعریف کی گئی ہے تو وہ یہی تعریف کی جاتی ہے کہ ڈرامہ انسانی زندگی کی عملی تصویر ہے۔ یعنی انسانی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، مان لو آپ ڈرامے میں دیکھتے ہیں، وہاں پر پوری طرح سے ایک معاشرہ پیش کیا جاتا ہے، گھر بھی ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات چیت، لین دین، پورا سب کچھ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اصل کی نقل کی جا رہی ہے۔ تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی زندگی کو اس میں پیش کیا جاتا ہے، عملی تصویر، ایسی تصویر جو بول رہی ہوتی ہے، جو ہمیں سامنے حرکت کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے تو ہماری زندگی کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نقشہ ہے کہ جو حرکت بھی کر رہا ہے، یعنی لوگ وہاں ہمیں وہ سب کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ڈرامے کی ابتدا نقالی سے ہوئی ہے۔ یعنی ڈرامے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نقالی سے۔ نقالی کیا ہوتا ہے؟ نقل کرنا۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کو، ان کے سامنے آپ جو بھی کام کریں گے وہ بچے بھی وہی نقل کر کے اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس کو نقالی کہتے ہیں، نقل کہتے ہیں۔ تو وہی ڈرامہ کہلاتا ہے۔ یعنی آپ بچوں کے سامنے کوئی بھی حرکت کریں، آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت بچے بھی اس چیز کو پہلے سمجھیں گے اور پھر وہ کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جو اصل کی نقل ہے اسی کو ہم ڈرامہ کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، ڈرامے نے
پہلے پہل ہندوستان اور یونان میں آنکھیں کھولیں؟ دیکھیے یونان کس کنٹری کو کہا جاتا ہے؟ یونان گریس کو کہتے ہیں. جو گریس کنٹری ہے آج اس کو کیا کہتے ہیں؟ یونان. تو ڈرامے کا آغاز کہاں ہوا ہے، یعنی ابتدا ڈرامے کی کہاں سے ہوئی ہے؟ تو پہلے پہل یعنی ابتدا میں ڈرامہ جو ہے وہ ہندوستان میں اور یونان میں یعنی گریس میں لکھا گیا ہے. آنکھیں کھولی ہیں اس کی ابتدا یونان اور ہندوستان میں ہوئی ہے، اور ان ممالک میں اس کے اصول بھی سب سے پہلے وضع کیے گئے ہیں. تو اصول کیا ہوتا ہے؟ قاعدے، قانون، اجزائے ترکیبی یا رولز اینڈ ریگولیشنز جو بنائے گئے ہیں اس کے، وہ بھی کہاں بنے ہیں؟ وہ یونان اور ہندوستان میں ہی بنے ہیں. برطمنی نے ہندوستان میں اور ارسطو نے یونان میں اس کے مسائل پر غور کیا. برطمنی جو ہندوستان کے سنسکرت کے رائٹر تھے بہت بڑے، تو انہوں نے ہندوستان میں یعنی سب سے پہلے کس نے غور و فکر کی ڈرامہ کے اصول کے حوالے سے؟ وہ ہے برطمنی. اور یونان میں کس نے کیا تھا؟ ارسطو نے. ارسطو بھی بہت بڑے تھنکر اسکالر ہیں، آپ جانتے ہیں، فلاسفر ہیں یہ. تو ہندوستان میں برطمنی اور یونان میں ارسطو نے سب سے پہلے ڈرامے کے اصول قائم کیے، ان پر غور و فکر کیے. تو عزیز طلبہ یہاں تک ہم نے کیا پڑھا ہے ڈرامے کی تعریف میں، کہ ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے، یعنی گریس کی زبان کا لفظ ہے، ڈراؤ سے نکلا ہے، اور معنی کیا ہے؟ عمل یا ایکشن کے. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ انسان کی زندگی کی جیتی جاگتی عملی تصویر پیش کی جاتی ہے. اور ڈرامہ جو ہے اس کی ابتدا کہاں ہوئی ہے؟ یعنی یونان میں اور ہندوستان میں، دونوں ملکوں میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں. تو ہندوستان میں برطمنی اس کے اصولوں پر غور و فکر کر رہے تھے، اور یونان میں ارسطو. اب آگے دیکھیے، برطمنی کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی. اب یہ ہے کہ کوئی بھی صنف جو آپ لکھ رہے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اجزاء ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں لکھنے کے. تو برطمنی نے کیا اصول قائم کیے ہیں، اجزائے ترکیبی بتائے ہیں ڈرامے کے؟ برطمنی لباس، آواز، جس طرح دیکھو عزیز طلبہ آپ باقی اصناف کے دیکھتے ہیں اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، یعنی پلاٹ، کردار، مکالمہ نگاری، منظر کشی، زبان و بیان، اسلوب، کچھ یہ اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں اصناف کے مختلف انداز سے. اسی طرح یعنی وہ اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں کہ کسی صنف کو لکھنے کے جو جز ہیں، لازمی جز، وہ حصے جو لازمی ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں کسی صنف کے لیے، وہ کون کون سے ہیں؟ تو برطمنی کہتے ہیں کہ ڈرامے کے لیے لباس کا ہونا ضروری ہے، آواز کا ہونا، جسمانی اعضاء کی حرکت ضروری ہے، رقص ضروری ہے، موسیقی ضروری ہے. موسیقی کو ڈرامے کے لازمی اجزاء بتاتے ہیں. لباس یعنی ڈرامے کا ایک مخصوص لباس ہوتا ہے، جس معاشرے کو آپ پیش کر رہے ہیں اسی کا لباس، اسی کا کلچر آپ پیش کریں گے. آواز، لوگ بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو اس معاشرے کی جس کو آپ پیش کر رہے ہیں اسی کی زبان وغیرہ جو وہاں پر بات چیت ہوتی ہے، جیسی وہ لوگ بات کرتے ہیں ویسے ہی پیش کرنی پڑتی ہے. جسمانی اعضاء کی حرکت یعنی وہ جو کردار ہم پیش کر رہے ہیں وہ جیتے جاگتے بولتے ہوئے ہمیں اصل سماج کی طرح لگنے چاہیے، تو اس لیے ان کی حرکت بھی ضروری ہے. رقص کیا ہوتا ہے؟ ناچ، یعنی آپ ڈانس وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں ہوتا ہے ڈرامے میں، یہ اس کو بھی ضروری قرار دیا ہے. برطمنی نے ایک ضروری لازمی جز قرار دیا ہے. پھر ہم موسیقی کیا ہوتا ہے؟ گانا بجانا، گیت سنگیت، یہ چیزیں بھی ضروری قرار دی ہیں برطمنی نے، کس کے لیے؟ ڈرامے کے لیے. ان کے مطابق ڈرامے سے ناظرین کے دلوں میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے وہ رس کہتے ہیں. برطمنی کیا کہتے ہیں کہ جب ڈرامہ دیکھتے ہیں لوگ، ناظرین کون سے ہوتے ہیں؟ دیکھنے والے. سامعین کون سے ہوتے ہیں؟ سننے والے. تو وہ جو یعنی ڈرامہ دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پر ایک خاص قسم کا اثر ظاہر ہوتا ہے. کیفیت ہو گیا، کیفیت طاری ہونا، اثر ہونا. تو وہ جو اثر ہمارے دل پر، آج بھی آپ سیریل دیکھتے ہیں، سیریل دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں کبھی دکھ محسوس ہوتا ہے، کبھی خوشی محسوس ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی غصہ آتا ہے. یہ جو
اثرات ہمارے اوپر ظاہر ہوتے ہیں، ان کو وہ رس کا نام دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ رس۔ برتمنی رس کی 8 قسمیں گناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 8 قسم کا رس ہے یا اثر جو ہے وہ انسان پر ہوتا ہے۔ کون سی کیفیت بتائی ہیں؟ کتنی کیفیت بتائی ہیں؟ 8 کیفیت کو وہ رس کا نام دیتے ہیں۔ برتمنی رس کی 8 قسمیں بتاتے ہیں۔ کون کون سی؟ محبت، نفرت، یعنی آپ سیریل کوئی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے سیریل میں، نفرت بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی برا کردار پیش کیا گیا ہوگا۔ بہادری، ہمارے دل پر جذبہ طاری ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ کسی نے اگر کردار نے اچھا کام کیا، آپ کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسا کروں گا۔ غصہ بھی آتا ہے جب آپ کے مطلب کردار جو ہیں وہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ کام نہ کریں تو غصہ بھی آئے گا، یا کہیں کوئی غلط ہو رہا ہے کسی کے ساتھ۔ ظرافت، یعنی طنز و ظرافت۔ ظرافت ہوتا ہے تنقید، یعنی ہمارے ذہن میں، دل میں ایسا اثر پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پر نکتہ چینی کرنے لگتے ہیں۔ اور ظریفانہ انداز ہے یہاں پر۔ ظریفانہ انداز کون سا ہوتا ہے؟ ظرافت مراد ہے لطف اندوز ہونا، تو وہ دیکھ کر ہم لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ خوف ہو گیا ڈر پیدا ہو جانا، ہمارے دلوں میں بہت بار ہم جب کوئی حادثہ دیکھتے ہیں تو خوف پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ حیرت ہونا، حیرانگی بھی ہوتی ہے کبھی۔ غم، جب کوئی ٹریجڈی ہو جاتی ہے یا ہیرو مر جاتا ہے، ہیروئن مر جاتی ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ غم بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے اس چیز کا آخر پر۔ تو یہ جو کیفیات ہیں ایسے جو ہمارے دل پر اثر کرتی ہیں ڈرامہ دیکھنے کے بعد، ان کو برتمنی نے رس کا نام دیا ہے۔ اور کتنے رس بتائے ہیں؟ 8 رس۔ یہ امتحان میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، یا ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ برتمنی نے کون سے اجزائے ترکیبی ڈرامے کے لیے لازمی قرار دیے ہیں، تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے لباس، آواز، جسمانی اعضاء کی حرکت، رقص اور موسیقی قرار دیے ہیں۔ تو جو اثرات دل پر طاری ہوتے ہیں، کیفیت طاری ہوتی ہیں، ان کو انہوں نے رس کا نام دیا ہے۔ تو رس کتنے بتائے ہیں؟ 8۔ اتنا امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہاں تک ہم نے ڈرامہ کی تعریف پڑھی ہے اور برتمنی کے مطابق جو ڈرامے کے اجزائے ترکیبی ہیں وہ پڑھے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ارسطو جو یونانی فلاسفر ہیں وہ کیا اجزائے ترکیبی بتا رہے ہیں ڈرامے کے لیے، وہ کون سے اصول بتا رہے ہیں، ضروری اجزاء بتا رہے ہیں۔ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں، یعنی نیچے بیان کیے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں، جہاں سے آپ کو شک ہو یا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یا کسی مشکل لفظ کا معنی آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو ضرور پوچھا کریں۔ اس طرح سے پھر ہمیں بھی لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ بھی ہماری بات کو سمجھ رہے ہیں جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اور نوٹس جو ہیں کوشش کریں کہ اسی طرح سے آپ بھی بہترین انداز میں لکھ کر تیار کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں ارسطو کیا فرما رہے ہیں، اجزائے ترکیبی کون کون سے ہونے چاہیے۔ ارسطو ڈرامے کے لیے 5 اجزائے ترکیبی واضح کرتے ہیں، کیے ہیں یا بیان کرتے ہیں یا ضروری قرار دیتے ہیں۔ اچھا، کون کون سے ہیں؟ قصہ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ اور موسیقی۔ تو ارسطو نے یہ 5 اجزائے ترکیبی ڈرامے کے لیے لازمی قرار دیے ہیں، ضروری قرار دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قصہ ہونا چاہیے۔ اب ہم ڈرامہ تو پیش کرنا چاہتے ہیں، بھائی کس کا پیش کریں گے؟ کوئی سٹوری تو ہونی چاہیے، مطلب ہم کس کو پیش کر رہے ہیں پتہ تو ہونا چاہیے، کوئی قصہ ہوگا۔ اگر ہم کسی سماج کو ہی پیش کرنا چاہتے ہیں تو کیا چیز پیش کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی کہانی پہلے بنانی پڑے گی جس کو ہم پیش کریں گے، جس کے اوپر ہم عمل کریں گے، جو ہم ایکٹنگ کر کے پیش کریں گے، تو قصہ ہونا بھی ضروری ہے۔ کردار کیا ہوتا ہے؟ کیریکٹر، یعنی وہ لوگ جو ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہیں۔ فلم میں آپ دیکھتے ہیں جو ہیرو ہوتا ہے، ہیروئن ہوتی ہے، ویلن ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں، ان کو کردار کہتے ہیں۔ یعنی کرداروں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں اگر کردار نہیں ہوں گے تو عمل کون کرے گا؟ ایکٹنگ کون کرے گا؟ مرکزی خیال کیا ہو گیا؟ سینٹرل آئیڈیا، جس کو کہتے ہیں نقطۂ نظر۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ارسطو کہ ایک نقطۂ نظر بھی ہمارا ہونا چاہیے۔ نقطۂ نظر ہو گیا خاص مقصد، کہ آپ اس پورے ڈرامے کا نچوڑ کیا نکالنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھانا، آپ کا وہ ڈرامہ پیش کرنے کا مقصد کیا ہے۔ کوئی خاص ایک مقصد ہونا چاہیے جس کے ارد گرد پورا ڈرامہ گھومنا چاہیے، تو وہ ایک خاص ہمارا مقصد بھی ہونا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں مکالمہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ مکالمہ آپ ڈرامے میں دیکھتے ہیں ڈائلاگ ہوتے ہیں،
تو جو لوگوں کے بیچ میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس کو مکالمہ کہتے ہیں. یعنی کرداروں کے بیچ میں جو بات چیت ہوتی ہے اس کو مکالمہ کہتے ہیں. یعنی وہ باتیں بھی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے کھیلتے بولتے نظر آنے چاہیے، غصہ ہو ڈانٹتے نظر آنے چاہیے. کیوں؟ ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ اصل تصویر ہمارے سامنے پیش ہو رہی ہے. موسیقی وہی کہ گیت سنگیت بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا دلچسپی بنی رہتی ہے. یہ اس میں جو ناظرین ہوتے ہیں وہ متوجہ رہتے ہیں پوری طرح سے، ان کو کسی طرح کی بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی. تو یہ جو اجزائے ترکیبی تھے یہ کس نے؟ ارسطو نے لازمی قرار دیے ہیں ڈرامے کے لیے. لیکن ساتھ ہی وہ اسٹیج کی آرائش کو بھی ڈرامے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں. اسٹیج کی آرائش کون سی ہو گئی؟ اسٹیج سے کیا مراد ہے کہ ڈرامہ جہاں پر پلے کیا جاتا ہے. اگر آپ نے تھیٹر میں کہیں مووی دیکھی ہوگی یا کہیں کسی سیمینار ہال میں بیٹھے ہوں گے، آپ آڈیٹوریم میں بیٹھے ہوں گے، کسی یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں آپ بیٹھے ہوں گے، تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا آگے اسٹیج بنا ہوتا ہے. اسٹیج پر کیا ہوتا ہے کہ اب تو پردہ ہوتا ہے کہ پردے پہ مووی وغیرہ چلائی جاتی ہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ اب بھی آج بھی جو پلے ہیں، ڈرامے ہیں جو پلے کیے جاتے ہیں، تو ان کو وہاں پر پردہ لگا ہوتا ہے آگے سامنے، وہ پردہ ہٹتا ہے، اس کے پیچھے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پر کردار ہوتے ہیں، مختلف صورتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، حالات میں مختلف ان کیفیات ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، تو وہ مختلف ساز و سامان کے ساتھ وہاں موجود ہوتے ہیں. تو ہمیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ کہیں اصل حقیقت میں ایسی جگہ ہے جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی نہ کوئی وہاں پر کہیں پہاڑ بنائے ہوتے ہیں، کہیں کچھ بازار مارکیٹ وغیرہ کا وہ منظر بنایا ہوتا ہے. تو جہاں پر ڈرامہ پلے کیا جاتا ہے، لوگ ایکشن کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو سٹیج کہتے ہیں. تو برتمنی کہتے ہیں یہ ارسطو کہتے ہیں کہ اسٹیج کا ہونا بھی ضروری ہے جہاں پر ڈرامہ پلے کیا جائے گا. اس کی آرائش سے مطلب کہ سجایا ہوا ہونا چاہیے. ایسا نہ لگے کہ ایسے ہی کہیں راستے میں یا کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے یہ ڈرامہ کوئی کیا جا رہا ہے. پوری طرح سے جیسے آپ کپل شرما کا شو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پوری طرح سے لگتا ہے کہ کسی گھر میں کوئی حویلی وغیرہ ہے، جو جیسے وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ویسا پیچھے بیک گراؤنڈ آپ کو نظر آتی ہے کہ کسی جگہ پر ہم موجود ہیں وہاں پر. تو وہ اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہوتی ہے ڈرامے کے لیے. ارسطو ڈرامے کو عمل کی نقل کہتے ہیں. یہ آپ سے آبجیکٹیو میں پوچھا جائے گا، اس چیز کو نوٹ کر لیں. پوچھا جاتا ہے کہ کس نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے یا اصل کی نقل کہا ہے. تو جو آپ نے کام کیا، عمل ہوتا ہے کام، جو آپ نے کام کیا اسی کی دوسرا کوئی نقل کر رہا ہے وہ ڈرامہ ہے. یا اصل کی نقل سے مراد ہے کہ اصل لائف میں جو آپ کر رہے ہیں اسی کو دوسروں کے سامنے ایکٹنگ کے ذریعے پھر سے پیش کرنا ڈرامہ کہلاتا ہے. تو ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل یا اصل کی نقل کہا ہے. ان کے مطابق ڈرامہ زندگی کی ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے ادا کی جاتی ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے وہ زندگی کی نقل ہے. یعنی ہماری اصل جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اسی کی نقل، اسی کی کاپی کر کے ہم پیش کرتے ہیں. کس کے ذریعے؟ اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جو بالکل اصلی اور سچی معلوم ہوتی ہے. جب آپ سیریل دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا وہاں پر جو ایکٹنگ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں پر ہمیں یعنی سچی تصویر معلوم ہوتی ہے، سچی کہانی معلوم ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سچ میں ایسا ہو رہا ہے. تو عزیز طلباء، یہ ہم نے دیکھا ہے ابھی تک کہ ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کون سے ہیں. تو ان کے مطابق وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈرامہ جو ہے وہ اس میں کردار، مرکزی خیال، مکالمہ اور موسیقی ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیج کو بھی سجانا ضروری ہے. تو وہ ڈرامے کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ ڈرامے کی تعریف وہ کرتے ہیں اصل کی نقل یا عمل کی نقل. تو یاد رہے کہ آپ یہ جو ڈرامے کی تعریف ہے عمل کی نقل یا اصل کی نقل، یہ آپ پہلے بھی لکھ سکتے ہیں جہاں ڈرامے کی تعریف کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ ڈرامے کو اصل زندگی کی نقل کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہماری اصل زندگی کی نقل ہے جس کو ہم اداکار ہوتا ہے کریکٹر، کرداروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ایسی اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ سچی تصویر معلوم ہوتی ہے. تو یہ یہاں سے آگے جو تعریف ہے ارسطو نے کی ہے یہ آپ ڈرامے کی جہاں ہم نے تعریف کی ہے پہلے شروعات میں وہاں لکھ سکتے ہیں. اچھا، پھر ہے ناقدین ڈرامہ نے اردو ڈرامے کی
جو 9 اجزائے ترکیبی مقرر کیے ہیں۔ اب جو ناقدین کون ہوتا ہے؟ ناقد ہو کے تنقید نگار۔ تو جو ناقدین ہیں یعنی ایکسپرٹس ہیں اردو کے، مان لو ڈرامہ نگاری کے، تو وہ ڈرامے کے جو اجزائے ترکیبی بتا رہے ہیں انہوں نے 9 جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ بتائے ہیں۔ اب کون کون سے ہیں 9؟ پلاٹ، کردار، مکالمہ، کشمکش، تسلسل، تصادم، مرکزی خیال، آغاز اور نقطۂ عروج۔ تو جو ڈرامے کے ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ پلاٹ ہونا ضروری ہے۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ واقعات کی ترتیب کو کہتے ہیں کہ جو آپ کہانی یا واقعہ پیش کر رہے ہیں اس میں ترتیب ہونی چاہیے۔ پلاٹ میں یعنی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ پہلی بات بعد میں ہو گئی ہے، بعد والی پہلے ہو گئی ہے، ایسا نہیں، بلکہ صحیح ترتیب بھی ہونی چاہیے۔ کردار وہی ہو گیا، کریکٹر ہونے چاہیے اور جیتے جاگتے باتیں کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ مکالمہ ہو گیا، بات چیت، ان کے ڈائلاگ جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ کشمکش کیا ہوتا ہے؟ سسپینس ہونا چاہیے اس میں کہ اس واقعے کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ ایک ڈرامے کی خوبی ہے اور اس کا اجزائے ترکیبی بھی ہے۔ تسلسل ہوتا ہے کنیکٹیویٹی، یعنی ایک واقعے کے دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، یہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک واقعہ پیش ہوا تو ایسا لگے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، اب نئی بات کوئی شروع ہوئی ہے، وہ نئی نہیں لگنی چاہیے بلکہ پیچھے والے واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی معلوم ہونی چاہیے۔ تصادم کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرامے میں مسائل پہلے جو ہیں ٹھیک ہوتے ہیں، پھر الجھ جاتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد شروع ہو جاتے ہیں، آخر پر وہ سب سلجھ جاتے ہیں، یعنی وہ سب معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تصادم جو ہے لڑائی جھگڑا بھی اس کی ایک خاص اجزائے ترکیبی ہے۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ وہی سینٹرل آئیڈیا ہونا چاہیے، اس میں آغاز ہونا چاہیے۔ آغاز سے کیا مراد ہے کہ ابتدا، جس طرح میں نے بتایا ابتدا ہوگی، پھر درمیان میں وہ تمام معاملات الجھ جائیں گے، آخر پر سلجھ جائیں گے، تو پھر اختتام ہوگا۔ تو اس طرح سے ابتدا میں لگنا چاہیے کہ کسی کہانی کی طرف بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے، اور ہماری توجہ جو ہے وہ بڑھتی جانی چاہیے۔ نقطۂ عروج کیا ہے؟ نقطۂ جو مرکزی خیال تھا وہی جو ہے حاصل ہو جائے، نقطۂ عروج خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے، ڈرامہ وہاں جو ہے وہ پوری طرح سے مکمل ہو جائے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ناقدین نے اردو نے ڈرامے کے 9 اجزائے ترکیبی بتائے ہیں۔ اب آگے دیکھیے عزیز طلباء، ڈرامے کے کچھ اقسام ہیں۔ تو ڈرامے کے 2 اقسام ہیں، کون کون سی ہیں؟ ایک ہوتا ہے المیہ ڈرامہ، دوسرا ہوتا ہے تربیہ، یعنی 2 طرح کے ڈرامے ہوتے ہیں ہمارے پاس، المیہ ڈرامہ اور تربیہ ڈرامہ۔ المیہ کون سا ہوتا ہے؟ المیہ ڈرامہ کو حزنیہ یا ٹریجڈی ڈرامہ بھی کہتے ہیں، تو آپ ان کو انڈر لائن کریں گے ضرور، کچھ مجھے اگر میں نے نہیں کیے ہوئے انڈر لائن تو آپ ضرور کریں گے۔ المیہ ڈرامے کو حزنیہ یا ٹریجڈی بھی کہتے ہیں۔ ایسے ڈرامے میں پاس، یاس اور نا امیدی کا غلبہ ہوتا ہے اور اس کا انجام ہمیشہ تڑپا دیتا ہے۔ یعنی المیہ ٹریجڈی ڈرامہ یاد رکھنا، کون سا؟ جس میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے، جس میں دیکھنے والوں کے دلوں کو نا امیدی، یاس، دکھ، غم میں مبتلا کرتے ہیں، تو آخرکار جو تڑپا دینے والا واقعہ جس میں بیان ہوتا ہے اس کو ٹریجڈی ڈرامہ بھی کہتے ہیں، حزنیہ ڈرامہ بھی کہتے ہیں، المیہ ڈرامہ بھی۔ آبجیکٹیو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ المیہ ڈرامہ کو اور کیا کہتے ہیں؟ حزنیہ اور ٹریجڈی، یا پوچھا جائے گا ٹریجڈی ڈرامہ کو کیا کہتے ہیں؟ المیہ یا حزنیہ، نام یاد رکھنے ہیں۔ تو اس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ دکھ ہوتا ہے اور یاس یا نا امیدی ہوتی ہے۔ پھر ہے تربیہ ڈرامہ۔ تربیہ ڈرامہ کون سا ہے؟ یہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے کہ جس میں مجموعی تاثر خوش کن ہوتا ہے۔ مجموعی تاثر، مجموعی ہو گیا اوور آل، یعنی اگر کل ملا کے ہم دیکھیں تو تاثر جو ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خوش کن۔ خوش کن سے مراد ہے کہ خوش ہوتے ہیں لوگ اس کو دیکھ کر۔ ایسے ڈرامے کا انجام ہمیشہ مسرت امیز ہوتا ہے، یعنی جو تربیہ ڈرامے ہوتے ہیں ان کے آخر پر مسرت امیز خوشی دینے والے واقعات ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھنے کے بعد غم کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ تو المیہ میں غم طاری ہوتا ہے اور تربیہ میں خوشی ملتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ڈرامے کی 2 اقسام ہیں۔ تو عزیز طلباء آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے ڈرامے کی تعریف پڑھی ہے، اس کے ڈرامے کی جو ہے بھرت جو منی ہیں ہندوستان کے
ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے پہل یہاں پر اردو ڈرامہ کے اصول قائم کیے ہیں، ان کے مطابق اجزائے ترکیبی دیکھے ہیں، وہ کیا تعریف کرتے ہیں ڈرامے کی، جو کیفیت تعریف ہوتی ہے ان کو رس کا نام دیتے ہیں۔ ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیبی بتائے ہیں، ڈرامے کی جو تعریف کی ہے وہ پیش کی گئی ہے۔ پھر آخرکار ناقدین ڈرامہ جو ہیں وہ 9 اجزائے ترکیبی بتا رہے ہیں۔ آخر پر ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرامے کی 2 اقسام ہیں، المیہ اور تربیہ۔ المیہ ہو گئے دکھ درد غم والے ڈرامے، ٹریجڈی ڈرامے، اور تربیہ ہو گئے وہ ڈرامے جن کے آخر پر مسرت مل جائے، خوشی مل جائے، ان کو تربیہ ڈرامہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء آج کے لیے اتنا ہی، تو اس سے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے اردو ڈرامہ کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے۔ آپ لوگ بنے رہیے، جو سمجھ میں نہیں آیا وہ آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، اور جتنا پڑھا ہے اس کو لکھ کے اچھے سے تیار کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ، نوازش۔